اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، موضوع بحث آج یہ ہے کہ نماز میں بدن کو کتنا چھپانا چاہیے۔ تو دیکھیں، ضروری ہے کہ نماز میں عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن یعنی بال بھی اس کے نظر نہ آئیں، جس طرح سے نامحرم سے جس طرح سے ہم پردہ کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، کہ ہمارے بال تک نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی ہم لوگ اس طرح سے خود کو چھپائیں کہ جس طرح سے ہم نامحرم سے خود کو چھپاتے ہیں دوران نماز۔ یعنی کس طرح سے کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ دوسرے کو آپ کا کوئی پارٹ، بدن کا کوئی ایسا حصہ کہ جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے اور وہ نہیں نظر آ رہا ہو، لیکن آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ نے خود سے بھی اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ البتہ پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے یہاں پر۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند عالم ہمارے لیے نامحرم ہے؟ اب یہ سوال ہے، کویشچن مارک ہے۔ اب دیکھیں، جواب یہ ہے کہ خدا نامحرم نہیں ہے، خدا محرم ہے۔ لیکن خداوند عالم کے نزدیک عورت کی یہ سب سے بہترین حالت ہے، اور خدا کو یہ حالت عورت کی بے انتہا پسند ہے۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ جب تو میرے حضور حاضر ہو تو اس طرح سے حاضر ہو، یعنی باحجاب۔ اور دوسرا پوائنٹ، علماء یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اور یہ بھی وجہ ہو کہ خداوند عالم عورت سے پریکٹس کروا رہا ہے کہ جب تو اپنی تنہائی میں خود کو اس قدر اچھے سے باحجاب رکھے گی، ڈھک کر رکھے گی، چھپا کر رکھے گی، تو اس جگہ جہاں پر نامحرموں کا ہجوم ہوگا اپنے آپ کو اور اچھے سے چھپائے گی، اپنے آپ کو اور اچھے سے باپردہ رکھ پائے گی اور گناہوں سے دور رہے گی۔ لہٰذا یہ خداوند عالم پریکٹس کروا رہا ہے۔ اور اب ہے کہ وہ لباس ہونا کیسا چاہیے، وہ لباس کی کیا شرائط ہیں۔ تو وہ لباس پاک ہونا چاہیے، نجس لباس نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، ہم خداوند عالم کے حضور حاضری دینے جا رہے ہیں، کسی عام بندے کے حضور تو نہیں جا رہے ہیں۔ خداوند عالم جو اس کائنات کو، جو ہمیں خلق کرنے والا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے سامنے جب ہم لوگ کسی بڑے بندے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو کس طرح سے خود کو پریپیئر کرتے ہیں، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، کوشش ہوتی ہے نیو کپڑا زیب تن کریں۔ تو نماز کے وقت بھی خود کو اس طرح سے پریپیئر کریں۔ لباس کی شرط کیا ہے؟ پاک ہونا چاہیے، اور پھر غصب نہ کیا گیا ہو، کسی سے مباح ہو، کسی سے لوٹا نہ گیا ہو، کسی کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر وہ لباس میں آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو۔ اور تیسری بات کہ ان حیوانات کے جو نجس ہیں، جو حرام گوشت ہیں، ان حیوانات کے اجزاء سے وہ لباس نہ بنا ہو۔ اور اگر مرد ہے تو خالص ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے، زری کا جو بنا ہوا ہوتا ہے، ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کے لیے وہ حرام ہے۔ اور کوشش کریں کہ وہ لباس سفید ہو۔ وائٹ کلر کے کپڑوں میں نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی عبادات کو بہترین، احسن بنائیں تاکہ ہمیں خداوند عالم کا قرب حاصل ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔